چیز ہے کہ اضافی جو آمدن آ رہی ہے، آپ کیلکولیشن میتھڈ بتایا ہے اس کا، ایک تو وہ میتھڈ جو یوٹیوب خود بھی دے رہا ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا تھا، بعد پتا چلا اس میں تو ڈائریکٹ میتھڈ پورا موجود ہے. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا الحمدللہ. بڑا ایزی ہو گیا کہ کالم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹلی وہاں سے لے کے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے اب اس میں آپ اس کو غیر شرعی انکم کہتے ہیں، یا ہم حرام کا لفظ اگر یوز کر لیں، یا پارشلی حرام کہتے ہیں، جو اوپر کی 5% کی آپ نے بات کی ہوئی ہے سر، تو وہ اب تو بڑی صورتحال. ڈیفینیٹلی جی میرے بھائی، اگر جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالر جنہیں لوگ سو کالڈ لبرل اسکالرز مانتے ہیں، جی جی سر، وہ جرت نہیں کر رہے اس کو حلال کہنے کی، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو کیٹاگوریکلی اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے. دیکھیں دو ایکسٹریم ہے، ایک طرف آرتھوڈاکس سسٹم ہے آپ کے علماء کا جس کے نمائندہ تقی عثمانی صاحب، دوسری طرف ایک لبرل قسم کا اسلام پیش کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کی نظر میں، بعض معاملات میں ہماری نظر میں بھی، لیکن ہم کئی چیزیں غامدی صاحب کی ان سے بہتر سمجھتے ہیں. تو غامدی صاحب سے بھی پوری کوشش کروائی حسن لیاس بھائی نے کہ کس طریقے وہ کہہ دیں جائز ہے. تو اس پہ میں وہی بات کروں گا. مودودی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، مودودی صاحب سے کسی نے کہا کہ سود ان کا حرام ہے، اس نے کہا اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے، ان کا حرام ہے. وہ کافی ادھر ادھر سے آگے انہوں نے الٹیمیٹلی کہا یار سود تم نے کھانا ہے، جہنم میں جانا ہے، مجھے کیوں ساتھ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، خود جاؤ بھائی، مجھے نہ بیچ میں ڈالو. میں آپ کو ان پرنسپل بتاؤں، ویڈیو ایڈز جو ہیں جن میں عورتیں آ رہی ہیں، بے پردہ عورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ اپنے گھر میں بے پردہ عورتوں کا ناچ گانا دکھا کر یا بے پردہ عورتوں کو مردوں کے سامنے لا کر اس کی کمائی حلال ہے، تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہی چیز جب ویڈیو میں چلی جاتی ہے تو ہمیں سوچنے کا زاویہ کیوں بدل جاتا ہے. یہاں تو صابن کے ویڈیو ایڈ میں بھی، چلے صابن تو پھر بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، شیونگ بلیڈ، اور شیونگ بلیڈ سے مراد جو مرد شیو کرتے ہیں، اس میں عورتوں کو دکھانے کا کیا کام بنتا ہے. تو یہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا. میرا خیال ہے پھر آپ ٹھیک ہے، آپ ایڈسن کو چھوڑ دیں، کسی اور سے کر لیں یا پروموٹ کریں. جس طرح کئی لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر پروموشن کے لیے بھی ویڈیو ساتھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اپنی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ان کا ڈائریکٹ ٹھیکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. دھروو راٹھی جس طرح کئی ویڈیوز میں وہ کرتے ہیں، اس طرح کی آپ کرنا شروع کرتے ہیں. راستہ تو موجود ہے آپ کے پاس. تو سر اس کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر دیکھیں اب یہاں پہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر اب میرا اختیار تو نہیں ہے. جی جی یہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں سر، اور میں اجازت چاہوں گا کہ آپ سے یہ سوال کر سکوں کہ آپ بہت ٹیکنیکلی ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب یوٹیوب کو ایڈورٹائزر نے پش کیا کہ آپ وہ ایڈ لگائیں. تو آپ اگر میرا اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے سر اس میں، ہاں یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں لیو کر دوں تو اس میں پھر آپ سالوں کی محنت میں آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ایک چینل جا کے وہ کسی جگہ پڑا چلا جائے، تو یہ اب اس صورتحال میں اگر تو میں نے اس کا سلوشن بتا دیا نا کہ جو آپ کے امیجز والے ایڈز ہیں ان کی انکم علیحدہ سے شو ہوتی ہے، اس میں ویڈیو ایڈز کی علیحدہ سے ہوتی ہے، تو اس کو نکال کے ہم کسی کو دے دیں. ہاں کسی کو دے دیں. اور اگر آپ خود ضرورت مند ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور سور کھانا آپ کے لیے جائز ہے، تو آپ خود بھی کھا لیں. سر آج کا نوجوان جس کو آپ کہتے ہیں کہ باہر چلا جائے کمائی کرنے کے لیے، اگر پاکستان میں وہ تو سر معاشی جنگ ہی لڑ رہا ہے نا سر، تو اس نوجوان کے نہیں باہر جانا تو بہتر ہے، وہاں تو آپ حلال کی کمائی کریں گے بھائی. لیکن جن اگر پاکستان میں وہ باہر کی کمائی لے آتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے یوٹیوب کے ذریعے، یعنی سلطانہ ڈاکو یہی ہوا نا غلط طریقے سے. اچھا اگر وہ میں تو بار بار دل کر رہا ہے آپ کو مودودی صاحب والا ہی جواب دوں. اس کو مختصر کر لیتے ہیں سر. مختصر یہ کر سر دیکھیں، اگر ایڈ کا ہی مسئلہ ہے سر تو پھر تو یہ سر بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو ٹی وی چینل بھی نہیں چل رہا، تو پھر اتنے سارے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو سوسائٹیز نہیں چل رہی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر. اور اس پہ کس طرح کے ایڈ آتے ہیں میں یہاں پہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ان کو اچھے ایڈز بھی موجود ہیں. مجھے بتائیں، چلے میں آپ کی بات کو ابھی ریپٹل کرتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے آؤٹ لیٹس پورے ملک میں چل رہی ہیں، ان کا کون سا بےہودہ ایڈ ہے؟ انہوں نے تو ڈمیز بھی اس طرح کی نہیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن سر میں چل رہے ہیں نا، تو میں نے ثابت کر دیا. اس سے آگے سٹائلو والوں کے اگر آپ ایڈز دیکھیں، عورت کا چہرہ کبھی نہیں اس میں وہ دکھاتے، صرف پاؤں دکھاتے ہیں. پہلے میں نے نا اس کو ذرا غور کیا، میں چونکہ ایک دو دفعہ وائف کے ساتھ گیا شاپ کے اوپر، تو وہاں پہ نا ایڈز کچھ چل رہے تھے، وہ ڈسپلے ہوئے نا، تو وہ میری اچانک نظر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ وہ صرف پاؤں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے
یعنی عورت کی شکل اور باقی چیز. اچھا پھر میں نے اپنی وائف سے ذکر کیا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ریلیجس لوگ ہیں, یہ جان بوجھ کے اس طرح کے اشتہار بناتے ہیں. اس سے ان کے ٹی وی پہ اشتہار نہیں اس طرح کے آتے تھے. اب ٹی وی پہ بھی آنے شروع ہوئے ہیں نا, عورت کو اوپر سے نہیں دکھا رہے, صرف پاؤں سے دکھا رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر اپنے اشتہارات کو مینج کیا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بائی نیم مینشن کیا کہ اس طریقے سے بھی اشتہار کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب تو بڑا واضح آپ بتا رہے ہیں کہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ احتیاط کرے. جی جی یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر اس چیز کا مطلب ہے کہ جو اس ایڈورٹائزر کے اوپر یہ فتویٰ ہونا چاہیے نا سر. جی جی جی, لیکن جب میرا اختیار آئے گا نا, مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ادھر میں فیمیلز کو ڈائریکٹ انٹرویوز نہیں دیتا نا. جی بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ میرا اختیار ہے نا. یہاں پہ بھی اختیار ہے نا ٹی وی چینلز کا, وہ والے اشتہار لیں. اگر انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ پابند کریں کہ بھئی ہم اپنے ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح کے اشتہار. یار اور چھوڑ دیں, مدنی چینل بھی تو چل رہا ہے نا, تو سر بغیر اشتہارات کے چل رہا ہے. سر چل تو رہا ہے, لیکن اب دیکھیں یہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یہ تو پروفٹ والوں میں بھی میرا خیال ہے کمرشل ادارہ ہے سر. ان کا میرا خیال ہے کمرشل جو ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں, اگر انہیں اپنی آخرت بچانی ہے تو پھر یہ کر لیں. اور اگر انہوں نے دو جانیں مٹھے باؤ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پیرلل میں آپ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیں. تو درمیان کا سولوشن میں نے بتا دیا نا, وہ لوگوں کو بھی قائل کریں کہ ہم 17 کیمیکلز والے ہیں. انہوں نے اپنا سارا کاروبار بینکنگ سیکٹر سے اٹھایا تھا قرضے اٹھا کے, لیکن آج سے کئی سال پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے سودی لین دین ختم کر دیا ہے. اب ان کا اگر کوئی تھوڑا بہت لین دین ہے وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو ہے, ادروائز انہوں نے اپنا پورا کاروبار جو ہے وہ شفٹ کر لیا اس کے اوپر. اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں, تو کوئی ڈوب تو نہیں گئے. اتنی بڑی ان کی ایک انڈسٹریز کا سلسلہ چل رہا ہے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جابز دی ہوئی ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, حلال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. حلال کے ذریعے کر کے بتایا انہوں نے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میکنزم تبدیل ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. اور جو موجودہ ایڈ ماڈل ہے ٹی وی چینلز کا, اس سے آنے والی کمائی جو ہے جی ظاہر ہے حرام ہے. کیسے میں کہہ مشکوک نہیں, حرام ہے. اور سر جو 5% کا شیئر آپ نے بتایا ہے, اگر کوئی شخص اس کو پھر سارے چلا کے غریبوں میں بانٹنے ہی ہیں تو 10 لاکھ نہ کیوں چلائے. دیکھیں اگر میرے سامنے امرود کٹے ہوئے آ گئے اور میں نے اس کے اندر کیڑے دیکھ لیے, اب میں نہیں کھاؤں گا. ہاں راہ چلتے ہوئے ان سین بیکٹیریاز انہیل میں نے کر دیے, میرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسلام کا پرنسپل ہے. یہ میں دیکھیں میں میتھمیٹیکلی ایک چیز کو لے کے چلوں گا, جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو وہ برداشت کر سکتا ہے. جو آپ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا وہ تو آپ بات کریں. آپ تو مجھے نہیں جسٹیفائی کر سکتے یہ بات. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تک ہمارا اختیار تھا, اس کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو گیا تھا. ہم آخری درجے میں کوشش کر کے اس کو اس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن جو آپ کیس بتا رہے ہیں وہ تو میرے پاس چوائس ہے. میں کیوں جان بوجھ کے ایسا معاملہ کروں کہ میں حرام چلاؤں اور میں پھر یہ کہوں. اور پھر دوسرا, میں اپنی گارنٹی تو چلے دے لوں گا کہ میں غریبوں پہ خرچ کر رہا ہوں, میں کل کو مر جاتا ہوں, میری اولاد اس چینل کے ساتھ کیا کرے گی. تو یہ اس چیز کا ایک چین شروع ہو جاتی ہے. میں اپنے لیے نہیں کرتا, آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, آپ جانے اور اللہ جانے. میں تو آپ کو ایک مسعود صاحب کا فتویٰ لے لیں. کن کا؟ مفتی مسعود صاحب کا. سر نہیں, میں آپ کو کیوں کسی کے پاس اس اعتبار سے بھیجوں کہ میں طارق جمیل صاحب بھی تو کر رہے ہیں. جی مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے لیں, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور غامدی صاحب کا فتویٰ لے لیں, دونوں کا ایک ہی فتویٰ اس مسئلے میں. دیکھ لیں بہت المشرکین ہے لیکن فتویٰ ایک ہے. اب سر میں احتراماً تو آپ کی یہ بات ضرور مان رہا ہوں اس ٹائم پہ, لیکن لاجیکلی مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ اس کی کمائی کے اوپر نہ تو ایڈورٹائزر کا اختیار, کریٹر کا اختیار ہے, نہ جو ہے وہ یوٹیوب کا اختیار ہے. یہ جی ہمیں پتہ ہے, یہ ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے. یہ جو ایڈ بنانے والا ہے وہ حرام کمائی کر رہا ہے. وہ نہ ایسے ایڈ بنائے. جی ایسا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے اگزامپل دی شو کمپنی کی, تو نہ ایڈ بنائے. تو ان کو یہ نظام ٹھیک کرنا ہے. تو وہ کیونکہ جبراً یہ ایڈ بنا کے یوٹیوب کو بھی دے رہے ہیں, اور پھر یوٹیوب حالت مجبوری, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا نظام چلانا ہے نا, تو وہ ایڈورٹائزر کو دے رہے ہیں. تو میں ابھی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں, میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احترام تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرام ہی ہے. نہیں میں آپ کو نہیں کوئی احترام اپنا نہیں کروا رہا, میں احترام کی تو بات نہیں. دیکھیں لیکن لاجیکلی سر جو ہے نا, یہ جو ایڈورٹائزر ہے نا سر, اس کی کمائی حرام ہے. حضرت یہ آپ کو میں جو جواب دے رہا ہوں نا, جی سر,
اس کا جو میرے والا حصہ ہے اس سے میری آخرت جوڑی ہوئی ہے. جو آپ کا حصہ ہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ احترام چھوڑیں, آپ بے احترامی کریں اور آپ جو مرضی کریں وہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں ایک گنجائش میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ گنجائش بتا سکتا ہوں, جو ہمارے ریٹیلرز ہیں, دکاندار یا جو جنرل سٹورز ہیں, انہوں نے صابن کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ان صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ایک فیمیل کی تصویر ہے, اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد صابن بیچنا ہے, تصویر بیچنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہاں پہ اوائڈ نہیں ہو سکتا, وہاں وہ آپ والا فتویٰ لگ سکتا ہے, میں اسے انڈورس کرتا ہوں. لیکن یوٹیوب کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں نا, وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے ہم نے یہ جب انہوں نے ایڈ زبردستی داخل کیا, ہم نے جو مڈ رول والا ہے اسے ان چیک کر دیا. ہم سر نومبر کے بعد, ہاں اس کے بعد بھی اس میں اختیار ہے کہ بیچ میں نہ چلے, ہمارا بیچ میں شروع اور آخر میں چلیں گے سر. جی سرکار, اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا, اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں چلتا, اگر اشتہار ہو تو چلاتے ہیں, ہر دفعہ نہیں ویڈیو پہ چلتا اشتہار. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بار شروع ہو گیا نا, اس کے بعد بیچ میں قرآن کلاس ہماری شروع ہوئی, ہم نے لوگوں کو بتایا, میں ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں کہ اگر کوئی اشتہار چلے تو یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب شروع میں اشتہار چلا, اسکپ کیا, پوری 2 گھنٹے کی کلاس میں اشتہار نہیں دوبارہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں مذہبی پروگرام بھی کہیں لگاتا ہوں, 5 منٹ بعد ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جاتی ہے, اس کو اسکپ کیا, پھر 5 منٹ بعد بندہ کہتا ہے یار بند کر دے اس کو, کیا ہے اس کو, قرآن کلاس میں سن رہا ہوں اور قرآن کلاس 55 منٹ کی ہے اور اس میں 11 اشتہار آ جائیں, تو میں نے کیا قرآن کلاس سن لی. ہماری کلاس میں ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے سر آپ تو کبھی یا کوئی بھی, ہم آپ کو نہیں کہتے, کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر, آپ ہمیں نہیں کہتے, ہم بھی آپ کو نہیں کہتے, آپ کو سے بنا نہیں رہا سر. نہیں جی, ہم زبردستی نہیں کرتے, آپ کی جو مرضی آپ کریں, آپ خود اللہ کو جواب دیں. ہم نے آپ کے کسی بھی غلطی کا بوجھ ہم نے نہیں اپنے کندھے پہ اٹھانا. اچھا چلیں سر, اب اس کے اوپر ایک نیکسٹ چیز ہے, ہم ایک سوال لے لیتے ہیں شریک, یہ سر باندی کے کانسیپٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور یوٹیوب کے کیس کو ہم نے یہاں پہ سم کیا جی کہ انما الاعمال بالنیات, کیونکہ کسی کی نیت اگر کانٹینٹ دکھاتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ میں نے برا اشتہار دکھانا ہے, جیسے انجینئر صاحب نے ایگزامپل دی ہے اور وہ جبری ایڈ ہے, اس کا ایک فارمولہ بھی ہے, آپ ہم بھی اپنے ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے, آپ بھی ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چینل کے اوپر موجود ہے یوٹیوب کے حوالے سے. تو ہم وقت کو بچاتے ہوئے ایک نیکسٹ سوال کے اوپر چلتے ہیں. سر یہ باندی کے کانسیپٹ کے اوپر بتائیں, قرآن پاک میں موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. میں سوال کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بڑی واضح چیز ہے. تو سر وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جنگ کے دوران جو خواتین مقابلہ کرنے کے لیے آتی تھیں تو وہ ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں دوبارہ واپس جا کے بچوں کو نہ کریں. تو سر اس کے بعد یہ ختم کر دیا گیا, تو لیکن قرآن پاک میں آج بھی یہ موجود ہے. تو سر آج کے دور میں اگر جنگ لگ گئی ہے اور دشمن ملک جو ہے وہ خواتین کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے, تو پھر یہ رول اپلائی ہوگا یا؟ جی اپلائی ہوگا, یہ ختم نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا, آبسلیٹ ہوا ہے. اچھا, آبسلیٹ کا مطلب ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں اب وہ قابل عمل نہیں رہا. جس طرح آیا کہ روزہ کوئی توڑ بیٹھے تو ایک غلام کو آزاد کرے گا, یا قتل خطا ہو گیا, ایکسیڈنٹل قتل, تو ایک غلام کو آزاد کرے گا. غلام تو نہیں ملتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سسٹم حرام ہو گیا, ڈسکریج ہوا, اپنی موت خود مر گیا. لیکن اگر دوبارہ خلافت قائم ہوتی ہے اور اسی طرح کی صورتحال بنتی ہے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھی, تو ظاہر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد نئی شریعت تو کوئی نہیں آئی, تو خلفائے راشدین کے دور میں اگر ایک چیز چل رہی تھی تو آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. ہاں, نبی علیہ السلام اگر اپنی مبارک زندگی میں کسی چیز کو حرام کر جاتے ہیں نا, تو پھر خلفائے راشدین اسے آگے لے کے نہ چلتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو عورتیں جنگ لڑنے کے لیے آئی ہیں انہیں جنگی قیدی بنایا گیا, بچوں کو بھی جنگی قیدی بنایا گیا, اور جو مرد تھے وہ قتل کیے گئے ہیں, یا اگر قیدی ہوئے ہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دیے گئے. تو اس کو حرام تو کسی مکتب فکر کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے, آبسلیٹ ہو گیا آٹومیٹیکلی. رہا اب کا معاملہ, اب تو خلافت کا نظام ہی نہیں ہے, اب کنٹریز بن چکے ہیں, حکومتیں ہیں. اب اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا بھی ہے نا تو وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی, وہ انہی تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ اپلائی ہوگی جو خلفائے راشدین کے سلسلے میں تھے. یعنی آپ کے لیے مختصر جواب یہ ہے کہ بس آپ کو اللہ نے جو بیویاں دی ہیں انہی کے اوپر آپ گزارا کریں, اور کسی جنگ کا انتظار نہ کریں. نہیں, آپ جنت کا انتظار کریں. اچھا سر, عذاب قبر کے اوپر تھوڑا سا پلیز. جی بتائیں. کہ
منکر نکیر تک کی ویڈیو سے بھی پتہ چلا. اصل میں سوالات کو تھوڑا مختصر بھی کر رہا ہوں. نہیں آپ کریں. اب ایک میں آپ کو کلیئر کر دوں. جی ہم نے زور اثر پڑھ لی ہے. اچھا اب مغرب عشاء ہم رات کو 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ بھلے 1 گھنٹہ لیں, 2 لیں, 3 لیں. جب آپ تھک جائیں گے نا اور سارے سوال آپ کے ختم ہو جائیں گے, پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے سر وہ میموری کارڈ بھی ہمارا جو ہے. اچھا میموری کارڈ بھی ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سر, عذاب قبر کے اوپر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں, سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. تمام سننے والے اس کو یقیناً جانتے ہوں گے, اور اس کو بشارت مل گئی جنت کی یا جہنم کی. تو سر یہ جو قیامت ہے, اب جو قبر کا عذاب ہے, اس کے آغاز ہونے کے پیرامیٹرز پھر کیا ہیں کہ ایک شخص کا تو بھی ڈیفائن ہی نہیں ہوا. مطلب میں نے کیا گناہ کیے, میرا حساب ہونا ہے یوم الحساب پہ. تو بغیر حساب اگر میرے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد, تو اس کی بنیاد کیا ہے پھر؟ جی اس کی بنیاد یہ ہے, آپ اس ڈاکٹرن کو سمجھیں. بیسیکلی جو لوگ منکرین عذاب قبر ہیں نا, پہلی بات ہے کہ امت کی مین سٹریم کا کوئی بھی مکتبہ فکر عذاب قبر کا منکر نہیں ہے. یہ تو آپ کلیئر کر لیں, سنی ہو یا شیعہ ہو, یا ان کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اثنا عشری, سب کے سب عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور یہ عذاب قبر کا لفظ جو ہم عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں, بیسیکلی یہ عذاب برزخ ہے, ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے, جسے عربی میں کہتے ہیں برزخ. یہ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, یہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے. یہ قبر صرف استعمال ہوتا ہے ایک استارے کے طور پر. اچھا, اب یہ جو ڈاکٹرن کھڑی کی عذاب قبر کے منکرین نے کہ جب تک قیامت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بھی سٹارٹ نہ ہو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس ڈاکٹرن کو ہم قرآن سے ہی توڑیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں, ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. قرآن تو عذاب کی ایک قسط دنیا میں بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موت سے پہلے ہے, ایک الارم دینے کے لیے, بالکل ایگری کیا. آگے چلیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں, سورہ النساء میں اور کئی سورتوں میں کہا ہے کہ جب گناہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اور آؤ اب اس طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت تو اب اس نے کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کرنی, اس کی روح نکالی جا رہی ہے ہتھوڑے مار مار کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, پیٹھ پہ بھی اور منہ پہ بھی. قیامت کا دن کا بھی حساب ہوا نہیں ہے, پہلے ہی تھوڑے. یہ توڑے یقیناً ان کو پڑھ رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی اللہ کو پتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام قیامت والے دن کیا ہونا ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی یہ قسطیں ہیں. اس کی پہلی قسط اگر کوئی ہے نا اس اعتبار سے, وہ ہے موت کے وقت جو پیٹھ پہ اور چہروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. دوسری قسط بھی قرآن میں موجود ہے سورہ المؤمن کے اندر. فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ اسی آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کی دلیل میں جب حدیث لی ہے نا عذاب قبر سے متعلق, اس کے اوپر ہیڈنگ بنایا تاکہ اگر کوئی کہنا کہ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ لی ہیں تو وہ قرآن سے دکھا سکیں کہ بھئی سورہ المومن تو امام بخاری نے نہیں لکھی. سورہ المومن کے اندر سورت نمبر 40 میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب میں وہ جائیں گے. اب وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے پیش ہو رہے ہیں. یہ وہی آگ ہے جس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں, عذاب برزخ کہہ لیں. تو یہ قسط دوسری ہے اور پھر الٹیمیٹ آخرت کی قسط آنے والی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کوسچن سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا اور ایک قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہوا. ہاں جی, اس کا جواب ہم دیتے ہیں. یہ کیلکولیشن کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ایک دن کو اس پہ اس طرح طاری کرے کہ وہ 10,000 سال کے اوپر بھاری ہو جائے.
یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, یہ انسان نے تو کیلکولیشن نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ عذاب کے معاملات, ہم تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر کو کیمرے سے دیکھ بھی نہیں سکتے, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اچھا سر, یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ قبر جو ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں, جی جی, یہ اسی قبر کی پھر بات ہو رہی ہے؟ جی اسی قبر کی ہو رہی ہے. تو پھر سر اگر ایک شخص کسی بھی حادثے کی وجہ سے جی اس کی قبر وہ ہے, میں نے وہ پہلے کلیئر کر دیا. یہ جو میں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ مٹی کی ڈھیری, جی یہی مٹی کی ڈھیری. کیوں؟ صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا, بڑی لمبی حدیث ہے, 321 نمبر مسلم شریف میں شروع میں ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو جوابات دوں اور مجھے استقامت ہو. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اچھا وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ تو آیا کہ قرآن کی مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, ہم بھی یہاں قرآن کی بات کریں, کتنے فرشتے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے, عذاب قبر فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتی, وہ تو آپ رگڑتے ہیں تو باہر نکلتی ہے نا. یہ چھوڑ دیں, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں. لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہی مٹی کی ڈھیری ہے, کوئی بھی ہو, قرآن میں تو یہ ہے نا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہر بندے کو قبر نہیں ملتی ہے, عموماً بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاؤں کے اندر جلایا گیا, وہ روسٹ ہو گئے, ان کے لیے وہی قبر بن گئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اچھا پھر سورہ توبہ میں آیا, اے نبی علیہ السلام آندہ کے بعد مستقبل میں آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو قبر والا معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امپورٹنس دی ہوئی ہے. سر جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو یہ پھر کوئی اس کی کہاں کوئی وہ اللہ نے کیلکولیشن کرنی ہے نا جی, کہ کتنا مائنس ہو گیا کتنا رہ گیا. اچھا چلے قیامت میں بھی آ جائے, قیامت میں بھی 50,000 سال کا دن ہے, قرآن میں ہے 50,000 سال کا. اب آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب جس کا حساب پہلے دن پہلی گھڑی میں ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, تو جس کی آخری میں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا قرآن کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں آیا ہوا ہے, میں اس کو اسی طریقے سے مانتا ہوں. اب شکر ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہوا ہے, یہ حدیث میں آیا ہوتا تو اس کو بھی تختہ مشنوں نے بنا لینا تھا. سر جن کو جنت کی بشارت ملی ہے وہ پھر جنت والی تمام چیزیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی. سرکار یہ آپ کی کیلکولیشن ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ پیکج آپ نے آفر کرنا ہے, نہ یہ پیکج گورنمنٹ نے آفر کرنا ہے, نہ امریکہ نے دینا ہے, نہ IMF نے دینا ہے, یہ اللہ نے دینا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ آخرت کی کیفیت کیا ہے. ہمیں تو ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے, ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے بخاری مسلم میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا قیامت والے دن میدان محشر میں. ان کی جنت وہیں سے شروع ہو جائے گی. جب اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا آپ کو, پھر میدان محشر میں ہونے والے سارے کے سارے کام وہ آپ کے لیے ایک اس تماشائی کے مانند ہے جو پیویلین میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پسینے میں شرابور کرکٹر کی بیٹنگ دیکھ رہا ہے. وہ کیفیت صرف کرکٹر گزار رہا ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں. جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گا وہ بھلے 50,000 سال کا دن بھی ہو, اس کے لیے تو آسان ہو جائے گا کاٹنا. وہ تو پھر انجینئر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص جس دن مرا پھر اس کی قیامت شروع ہو گئی. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی, اس کی قیامت شروع ہوگی. اور وہ قیامت کیا ہے؟ وہ آخرت. آخرت کیا ہے؟ مرنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ سارے کا سارا پورشن آخرہ ہے. اما عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, جب نبی علیہ السلام کا آخری دن تھا, عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک دیکھی, نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا مسواک ترغیب کے لیے, آپ نے اپنے منہ میں ڈالی لیکن آپ کمزوری کی وجہ سے چبا نہیں سکے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ چبا کے حضور کو دی اور نبی علیہ السلام نے اس کو چبایا. اور اما عائشہ کہتی ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک کو اکٹھا کر دیا. جب آپ نے چبایا اور مجھے دی تو آپ کا لعاب دان میرے منہ میں آیا, اور جب میں نے چبا کے حضور کو واپس کی تو میرا لعاب حضور کے منہ میں گیا. یہ وہ اپنے لیے فخر کی بات کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک اور میرے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیا ایک جگہ, جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ جس دن حضور فوت ہوئے نا وہ نبی الاسلام کی آخرت کا پہلا دن تھا. مرتے ہی آخرت شروع ہوگی اس بندے کی. تو پھر سر عالم برزخ میں جو روحیں جائیں گی اور پھر وہ دوبارہ واپس پھونکی جائیں گی اور پھر وہ کھڑی ہو کے امتحان دیں گی. جی جی, تو اس کے درمیان میں پھر یہ پروسیس جو آپ بتا رہے ہیں جی وہ علیین سجین وہ سارے کے سارے معاملات ہیں. فی الوقت میرے بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. صحیح مسلم میں. اب آپ مجھے کہیں کہ انجینئر صاحب یہ والی 2 انگلیاں حضور نے جوڑی تھیں, یہ والی جوڑی تھیں یا یہ والی جوڑی تھیں. یار نبی علیہ السلام انگلیاں اس لیے نہیں جوڑ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ جوڑی کون سی 2 تھی, وہ اس بات کی تھیم کو بتا رہے تھے. تھیم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں, آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, جو اس کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں آپ اسے فالو کریں, یہ ہے تھیم. باقی جو آخرت کے معاملات ہیں وہ ہم آپ کو ٹائنیز ڈیٹیل تک خود سے گھاڑ کے نہیں بتائیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی بکش بات ہے, اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں تب آزمائی کریں. کئی اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جو انہوں نے بڑا پوائنٹ بتایا. پوائنٹ کہاں سے بتایا؟ خود بیٹھ کے گھڑا. وہ تو شاعر آپ سے بہتر گھاڑ لیتا ہے, اور سب سے بہتر تو ہالی ووڈ والے گھڑتے ہیں, کیا کچھ نہیں دکھا دیتے. لیکن کیا یہ سپورٹیو ہے, قرآن و سنت سے سپورٹڈ ہے یہ؟ تو نہیں. ہم نے تو جو بات کرنی ہے جتنی آئی ہے ہم بتائیں گے کہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو اتنی بڑی چیز دکھاتا ہے. جون جولائی کی گرمیوں میں اگر ملیریا کسی کو ہوا ہو, ٹائیفائڈ, اسے آپ 3 رضائیاں بھی اڑا دینا اسے ٹھنڈ لگتی ہے. ادھر بیٹھے بندوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف بندوں کے اوپر 2 حالتیں طاری ہوئی ہوئی ہیں. کافر بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. پتہ آپ کو کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن میں آیا کہ دوزخ میں ہے 19 فرشتے, تو وہ ٹھٹا اڑاتے تھے, وہ کہتے تھے 19 ہیں. ایک کہتا تھا میں پلوان ہوں, 10 تو میں دیکھ لوں گا. دوسرا کہتا تھا باقی 9 میں سنبھال لاں گا. اب مجھے بتائیں اس طرح قرآن کا مذاق اڑانا مشرکین عرب, بھئی وہ 19 پلوان نہیں ہے, 19 فرشتے ہیں. وہ تو ایک فرشتہ بھی ہو, ایک بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 19 کا عدد ان کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ فتنہ ایسا بنا, اس پر کافروں کے لیے بنا. آج تک لوگ 19 کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, بسم اللہ کے 19 حروف ہیں, ٹھیک ہے ہو گئے, اور پوری 19 کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ 19 کا عدد ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے بنا. اس زمانے میں انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا پھر یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ قرآن میں آیا نا کہ ہم ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینکیں گے. تو پتہ کیا کہا مشرکین عرب نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جیزس کرائسٹ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ عیسائی ان کو پوجتے ہیں, کرسچنز. اب اس کا جواب پھر اللہ کو قرآن میں دینا پڑا. اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال انہوں نے بیان کی ہے نا, تو صرف یہ جو ہے وہ ایک جھگڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا کیا لینا دینا اس شرک کے ساتھ جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. اللہ کو بھی ریبٹل کرنا پڑا ہے, ریپلائی ٹو کرنا پڑا ہے. حالانکہ اللہ کی بات پرفیکٹ تھی. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ریپلائی نہ بھی کرتا نا, تب بھی ہم نے لوگوں سے کہنا تھا کہ اگر قرآن میں آیا نا کہ ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم میں جائیں گے, یعنی بت بھی, اور وہ بت جہنم میں اس لیے نہیں جا رہے کہ بتوں کو عذاب ہو رہا ہے, بتوں کا کیا قصور ہے, صرف ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہم انہیں پوچھتے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں جائیں گے نا. لیکن اللہ نے پھر بھی جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں جائیں گے؟ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک چنے ہوئے بندے ہیں, مقرب بندے ہیں. تو یہ جو لوگ پخے چھوڑتے ہیں نا, اس کا جواب اسی لیے تو اتنی موٹی کتاب ہے, ورنہ تو اللہ تو ایک بات ایک صفحے میں بھی کر سکتا تھا. اللہ کو بھی سینکڑوں صفحے چاہیے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اتنے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی ایسی غلط تعلیمات پھیلا دی ہیں, انہیں ریبٹل کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ, کیونکہ آپ نے خود بہت دفعہ واضح کیا ہے امام والا, تو وہ ذرا بتا دیں کہ وہ بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جب کچھ لوگ ان کو امام کہہ رہے تھے تو یہ امام وہ EMAM والا. مجھے یہ بتائیے اگر مجھے دوسرے والا بھی امام کہہ لیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہلواتے ہیں امام, اور وقت کے امام بننے کی. نہیں میں نے کبھی نہیں سنا. آپ دیکھیں ان کے علماء کے ناموں کے ساتھ سٹارٹ میں بھی دویں لگی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ بھی. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا, ٹھیک ہے, حافظہ اللہ دامت برکاتہم عالیہ مدہ ذلہ کچھ لکھا ہوا ہے, یا انجینئر سے پہلے کوئی حضرت لکھا ہوا ہے, علامہ لکھا ہوا ہے, کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ تو ان کے مسئلے ہیں. انہوں نے تو آج 14ویں صدی کے علماء کے ساتھ بھی امام لکھا ہوا ہے, وہ والا امام جو امام بخاری اور امام مسلم والا امام ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہو گئے امام. ان کے امام کہتے ہیں جو آگے کھڑا ہوا ہو, ٹھیک ہے, فاتحہ خلف الامام, امام کے پیچھے فاتحہ, امام آگے کھڑا ہوتا ہے, لیڈ کرتا ہے. وہ حدیث کی فیلڈ میں بھی کوئی لیڈ کر سکتا ہے, کرکٹ کی فیلڈ میں بھی کوئی لیڈ کر سکتا ہے, وہ بھی امام ہے. امام عربی کا لفظ ہے. ہاں مذہبی ٹرمنالوجی کے اندر آپ آئیں گے, کوئی فقہ میں امام ہوگا, کوئی حدیث میں امام ہوگا, کوئی اختلافی موضوعات کے اوپر امام ہوگا, کوئی فقہ میں امام ہوگا, ہو سکتا ہے. رہا میرا تعلق تو میرے نام کے ساتھ جو امام لکھا گیا وہ میرے نام کی ایبریویشن ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. یہ اگر وہ والا امام بنایا ہوتا نا تو اس وقت دنیا میں جو امام کے سپیلنگ چل رہے ہیں نا وہ آئی کے ساتھ چل رہے ہیں, ای کے ساتھ نہیں چل رہے. آپ کہیں مجھے دکھائیں کہ ای کے ساتھ ہو.
تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے اگر ہمیں وہ والا امام ڈکلیئر کرنا ہوتا جو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان بزرگوں کو کہ جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ ان کے امام تو ہیں نا، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان معنوں میں بھی اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام کہتے ہیں تو انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا امام خمینی کو شیعہ امام نہیں کہہ رہے؟ تو کیا سنیوں نے انہیں امام مان لیا ہوا ہے؟ نہیں مانا ہوا نا. تو شیعہ کے لیے تو امام ہے نا وہ. اسی طریقے سے یہ بھی امام جلالی کہہ رہے ہیں. سر امام ہونے کے لیے فرقہ ہونا ضروری ہے نا؟ نہیں فرقہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں فرقہ کوئی نہیں ہے تو وہ نہیں اس سے منسوب کرتے ہیں. نہیں وہ فرقے کا ہونا کیا، فرقے تو سارے جہنمی ہیں، انہوں نے ہمیں خود کہا ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس آئیڈیالوجی کے بلیورز کو ایز اے امام. جی ہم کیا، مجھے بتائیں، بریلویت، دیوبندیت، حنفیت، شافیت کی لیگیسی لے کے اگر کوئی لوگ چل رہے ہیں تو رسول اللہ کی لیگیسی لے کے کسی نے نہیں چلنا. ہم وہ لے کے چل رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا سر، اس پہ ایک چیز ایڈ کر لیں کہ آپ نے اکثر اپنے ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں نے بک نہیں لکھی، کتاب. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو تحریری شکل دینے کی بجائے آپ نے ویڈیو کی شکل دے دی. تو اس سے بڑی کتاب تو شاید ابھی تک کسی نے نہیں بنائی جتنی بڑی کتاب آپ نے بنا دی. اور اس کے پڑھنے والوں کو اگر ہم سننے والوں میں کنورٹ کر دیں تو یہ تو سر یہ ایک ریزن ہے. دیکھیں میں نے یہ آبزرو کیا کہ لوگ قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتے. ہماری کتاب کون پڑھے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس دور کا انسان میں بنوں اور ہزاروں صفحوں کی کتاب کو آپ 1.5 سے 2 گھنٹے میں بریف کر سکتے ہیں، ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں لوگ سن سکتے ہیں. کتاب کون پڑھے گا؟ یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے کوئی کتاب لکھی نہیں. ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میری ویڈیوز کو لکھنا شروع کیا ہے، وہ تو بہت کچھ بن جائے گا، لیکن ضرورت نہیں ہے. ویڈیوز کی شکل میں، آڈیوز کی شکل میں موجود ہے. اب رہا مسئلہ کتاب نہ لکھنے کا، تو اس کا دوسرا پہلو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی موٹی موٹی کتابیں نہیں لکھنی چاہیے، لوگ پڑھیں گے نہیں. زیادہ سے زیادہ اپنا موقف بیان کرنا ہے نا ریٹن فارم میں، تو آپ بروشرز کی شکل میں، پمفلٹس کی شکل میں، ریسرچ پیپرز کی شکل میں لکھیں. جو میں نے لکھے ہیں 2 صفحوں کے ریسرچ پیپرز، وہ آپ کو اینڈ پہ مل بھی جائیں گے. 2 صفحوں کا، 4 صفحوں کا، جس میں میں ایک بات مختصر انداز میں پہنچا دیتا ہوں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن کی آیات اور احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں نمبر آیت ہے، یہ حدیث بخاری میں اس نمبر کے اوپر ہے، مسلم میں اس نمبر کے اوپر ہے. اس میں جو میرے اپنے الفاظ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ ہیڈنگز کی شکل میں ہے، یا کوئی مورل لیسن نکلتا ہے تو میں نوٹ کر کے نہ نیچے لکھتا ہوں کہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے. بس میں خود سے کچھ بھی نہیں لکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے قرآن و سنت کی طرف جانا ہے. اگر آپ کتابیں لکھیں گے بہت بڑی بڑی تو ظاہر ہے پھر اس میں قرآن و سنت تو شاید 5% ہوگا، 95% آپ کی اپنی تھاٹس شامل ہو جائیں گی، تو نقصان ہی ہوتا ہے. بہتر یہ کہ لوگوں کو اوریجنل کتابوں کی طرف جوڑیں. اور سر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، ڈیفینیٹلی، لیکن ایک آئیڈیالوجی جو آپ پروموٹ ہو رہی ہے تھرو انجینئر محمد علی مرزا، کیا ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کے بیانات میں ایک چیز میں نے ذاتی طور پہ آبزرو کی ہے کہ اس میں اصلاح سے زیادہ تنقید کا پہلو بھی بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ. شروع کی ویڈیوز میں نہیں تھا. اور آپ کی گفتگو میں کوئی تھوڑا سا ریونچ والا ایلیمنٹ اگر ہم کہیں تو، جیسے علامہ خادم رضوی صاحب کا جو ایکسنٹ تھا، یہ کوئی پچھلے 8 مہینے یا 1 سال سے اگر آپ خود اپنی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ٹوٹل اس کے اوپر کنورٹ ہو رہا ہے. جی میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طرح کافروں نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر جو کرٹیسزم کرتے ہیں نا نان مسلم، وہ یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکے میں نبی علیہ السلام کو کوئی کامیابی نہیں ملی، بقول ان کے صرف 125 بندے ساتھ تھے. جیسے ہی مدینہ شریف میں الٹرنیٹو بیس ملا، آپ نے ہولی وار کے نام کے اوپر جہاد شروع کیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اگلے 13 سال کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ میں ان کی ڈاکٹرن آپ کو بتا رہا ہوں. ریالٹی تو ایسے ہوئی ہے، ڈاکٹرن ان کی غلط ہے. بھائی بات یہ ہے، وہ جو مکے کے 13 سال تھے وہ نبی علیہ السلام نے گراؤنڈز بنائی، اپنے مخلص ساتھی تیار کیے. اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کے آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑا. ورنہ وہ شخص جو 2/3 رات صرف قرآن پڑھتا تھا، کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اوپر اس نے خوذ پہنا ہوا ہے،
اس کے ساتھی بھی قتل ہو رہے ہیں اس کے سامنے, اس کے اپنے دانت بھی شہید ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے. نبی علیہ السلام مکے میں ایک اس طرح کی زندگی نظر آتی ہے جو آپ کو ایک صوفیوں والی زندگی ہے بقول ان کے, جس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. مدینے میں ایک بالکل ڈیفرنٹ شکل. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہوگا مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ آپ کہیں گے ریکوائرمنٹ, وقت کی ریکوائرمنٹ, اس وقت کی ضرورت پڑی. اب آ جائیں میری طرف. ہم نے جب دعوت شروع کی نا 2008 میں, اس وقت جب ہم نے دعوت شروع کی تو ہم اپنا موقف رکھ رہے تھے لوگوں کے سامنے. ہم بڑی شریفانہ طریقے سے اپنی دعوت کو لے کے چل رہے تھے. میری پرانی کسی ویڈیو میں کسی عالم دین کو رپلائی نہیں ہوتا تھا, کسی عالم دین کی تصویر نہیں تھمب نیل کے اوپر ہوتی تھی. ایون میری ابھی بھی پرانی ویڈیوز کے تھمب نیلز بھی نہیں ہیں. جو تھمب نیل ہوتا ہے نا کہ اردو میں یہ لکھا ہوا ہو اوپر, صرف ٹائٹل چل رہا ہے قرآن کلاس فلاں فلاں. اچھا یہ اچانک کیا ہوا 2015-16 میں جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو دعوت پھیل رہی ہے, انہوں نے مجھے کبھی کہنا شروع کیا یہ قادیانی جونیئر ہے. تو اب مجھے بتائیں, جب آپ لوگ مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے, ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کریں گے, تو پھر غزوہ بدر تو ہوگی. جب آپ خندق کے موقع پہ سارے قبائل کو چڑھائیں گے تو مدینہ شریف میں خندق بھی کھودی جائے گی اور غزوہ خندق والا معاملہ بھی ہوگا. اور جب آپ سپر پاور 1.5 لاکھ کی فوج لے کے عرب کے بارڈر پہ آئے گی تو غزوہ تبوک بھی ہوگی. یہ لوگ اس طریقے سے شروع ہے 2015 میں, جب انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے, مجھے ونریبل کرنے کے لیے میرے پہ الزامات لگائے, میرے اسلام کو چیلنج کیا, تو میں جواب دینے پہ آیا. اور جب میں جواب دینے پہ آیا تو وہ شخص جو 2/3 رات صرف قیام میں گزارتا تھا, مدینہ شریف میں آ کے نبی علیہ السلام کا قیام بھی اتنا لمبا نہیں رہا. اس وجہ سے آپ گلٹ بھی فیل کرتے تھے, اسی لیے آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے دین کا غلبہ ہو چکا ہے, اب آپ استغفار کریں, آخرت کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ آپ گلٹ فیل کرتے تھے کہ اب میں وہ ٹائم نہیں اپنی عبادت کو دے پاتا, اپنی مصروفیات. دن کے وقت آپ اصحاب صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا پرسنل ریلیشن اللہ کے ساتھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا, آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ قیام النہار ہے, دن کا قیام ہے, یہ قیام اللیل سے افضل ہے, کیونکہ وہ آپ کی ذات کے لیے, پوری انسانیت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی قیام النہار جو ہے 2015 کے بعد شروع ہوا ہے. تو یہ ہمارا مدنی دور ہے, یہ آپ سمجھ لیں. یہ جب جو بھی اب سامنے آئے گا, اب دیکھیں ہماری یہ دعوت کی امپائر کہاں تک پہنچی ہے کہ اب ان سب لوگوں نے ہمیں پاور تسلیم کیا ہے. یار دیوبندی پچھلے 100 سال میں چشتی رسول اللہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں نکلوا سکے بریلویوں سے, میں نے نکلوا لیا ہے نا, دیا نا مفتی منیر صاحب نے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے جو کام فرقے نہیں کر سکے تھے, ہماری دعوت نے بغیر فرقہ واریت کے ان سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شائبہ ہوتا ہے, شائبہ اگر آپ کو ہوتا ہے, آپ نے اگر اس کو مچھلی ثابت کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کریں گے نا, آپ کبھی بھی نہیں اسے مچھلی ثابت کر سکتے. مجھے اگر آپ نے فرقہ ثابت کرنا ہے تو میری چندہ بک دکھائیں, میرا مدرسہ, میری مسجد, یہ بھی کرائے کی جگہ مدرسہ نہیں ہے, یہ ریکارڈنگ کے بعد بند ہو جائے گا. نماز ہم بھی مسجد پڑھتے ہیں. کوئی لادہ سے ایسی کتاب دکھائیں جس میں میں نے ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ کہو میں تو نمازیں ان کے پیچھے پڑھوں, چندے ان کو دوں, سارے فرقوں باری باری, کبھی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھوں, کبھی شیعہ کے پیچھے پڑھوں, میں کہوں میرے بھائی ہیں, چندے ان کو دوں, تو میں کہاں سے لادہ ہو گیا؟ لادہ تو یہ ہوئے میں. لیکن سر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھیں کہ آپ جس سیاسی لیڈر کے سے آپ کافی اختلاف نظر آتا ہے ویڈیو میں آپ کا, تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پہ انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ اب یہ اشتعال جو ہے نا, ہم اکثر یہ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ لیڈر کی جو کمیونیکیشن اسٹائل ہے, ایگریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو ٹریگر ڈاؤن ہوتا ہے اور نیچے والے لوگوں میں بھی آتا ہے. تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ اگر جب آپ الفاظ میں اتنی سختی لے آتے ہیں, اور بعض اوقات شاید جب آپ جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کا والیوم جو ہے وہ بھی کافی اونچا ہوتا ہے, اور میں ذاتی حیثیت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی شاید کبھی مناسب نہیں رہتے. چلیں وہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں نا. میں پہلے تو ریبٹل یہ کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ نیچے ایفیکٹ ہے. ہاں جی, جو سننے والے, میں بتاؤں سننے والے کتنے بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم بریلوی تھے اور ہم جو ہے وہ چھوڑ کے میں آگے, تو چھوڑ میں آ رہے ہیں اور اب داتا دربار گرانے جا رہے ہیں, یہ کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا. بس یہ آپ ادھر ہی رک جائے نا. قادیانیوں کی عبادت گاہیں, ان سے مینار تو بریلوی توڑے,
ہم نے تو کسی بریلوی کا مزار نہیں اکھاڑا جا کے. ہمارے اس وقت ہزاروں بلکہ اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں لاہور کے اندر. کبھی دادا دربار میں حملہ ہوا ہے؟ ہم تو افیکٹ ہی ہیں ان کے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ دھکے دے کے مسجد سے نکالتے ہیں, وہ پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے جس پولیٹیکل لیڈر سے مجھے کمپیئر کیا 180 ڈگری کا فرق ہے. ان کی گالی گلوچ اور وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس تو گالیاں کھا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی لادہ کھاتے ہیں. مولویوں کے پورے پورے جمعے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتے ہیں, وہ پھر بیچارے ان کو چندہ دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمارا تو یہ پھل جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ہم پیسو موڈ میں ہیں, ہم ایکٹیو موڈ میں ہے ہی نہیں ہے. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہے. اگر ہم فرقہ ہوتے تو یہ کچھ کر رہے ہوتے. اب آپ نے کہا الفاظ کا چناؤ, ہمیں آپ کوئی ایسا لفظ بتائیں جو ہم نے چنا ہو جو قرآن و سنت کے منافی ہو, اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان فرقوں میں موجود نہ ہو, پھر تو آپ بات کریں. سر یہ تو کمپیریزن میں چلا جائے گا. جی ظاہر ہے, آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہے نا. آپ نے کہا نا کہ انجینئر صاحب آپ کا سخت چناؤ ہے, تو میں بتاؤں گا کہ ہاں خادم رضوی صاحب نے وہابیوں کو کہا سورند سور. چلے خادم رضوی کو کہیں گے ہارڈ لائنر ہے. بریلویوں کا امام کون ہے؟ احمد صاحب بریلوی. جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے دیوبندی ہوں, شیعہ ہوں, اہل حدیث ہوں, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, اپنی لاکھ گمراہیوں کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم چندے ان کو دیں گے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. ہمارے تو اکیڈمی کے سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا وہ کٹر دیوبندیوں کی دکان ہے, تو ہم تو ان کے سموسے اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں. اور دیکھیں سموسے کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر صاحب کو سموسہ نہیں دیں گے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20-25 ہزار کے بھی بعض کا سموسے آ جاتے ہیں ہماری ایک اتوار کے اوپر جب زیادہ رش ہو جاتا ہے. لیکن سر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کا موقف تو مار گیا. نہیں سر بڑا نہیں, نہ اس کے بعد تو مار گیا, نہ بڑا نہ مرا, نہیں مار گیا, نہ بالکل نہیں بڑا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیوریٹیکل بات ہی پریکٹیکل آپ مثال ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ چیز, کیونکہ سرکار آپ کو بات لے گئے نا, میں تو مان لینا نا آپ کی بات. نہیں سر آپ ایک بات لے گئے نا کہ میں نے یہ بات کی ہے, اس کا میں جواب دوں گا تھیوریٹیکل نہیں. ہم یہ یہاں سے بنیادی آپ جیسے منجی ٹھوک دوں گا. جی جی ادھر روک, ٹھیک ہے بات ادھر روک جائیں. اچھا اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ پنجابی ہیں, جی پنجابی ہوں. اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ کو خوف خدا ہے اور آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے, تو آپ اپنے کیمرے میں جرت کرتے ہیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ولگر لینگویج ہے؟ کیا یہ پنجاب کا محاورہ نہیں ہے؟ اس میں کون سا ولگر پانا ہے مجھے بتائیں. پہلے تو مجھے بتائیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہے. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. آپ بتائیں آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا؟ سر دیکھیں مجھے اس کا مطلب تو اگر ہم نہیں ادھر ہی رک جائے, مطلب پتہ ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. منجی ٹھوکنے کا مطلب سر دیکھیں کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا سرکار چلے جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتائیں. ہاں کیا کیا ہے؟ اچھا اگر میں اس کا یہ مفہوم نکالوں. نہیں آپ نہیں مفہوم نکالیں گے, ٹشری بتائے گی. کیونکہ سر اس میں یہ کہیں لکھا نہیں نا. اور سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ہاں میں آپ کو بتاؤں مطلب بتائیں. میری جان میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ پہلے یہ مانیں کہ مجھے نہیں مطلب اس کا پتا, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. چھوڑ دیں, پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, چلے نہیں پتا. اچھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو غلط مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. سننے میں غیر مناسب لگتا ہے. کیوں سننے میں غیر؟ یار مجھے بتائیں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ پنجابی میں انگریزی کا کوئی لفظ سنے اور وہ کہ مجھے غیر مناسب لگتا ہے, تو میں اسے کہوں گا کہ میرے بھائی تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 2011 میں ایک لیکچر ریکارڈ کرایا. اس میں نے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کی اور میں نے کہا کہ بعض صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے. نیوٹرل کا مطلب آپ کو انگریزی میں پتا ہے, غیر جانبدار کو کہتے ہیں نیوٹرل. مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اس نے کہا صحابہ پاگل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے. جن مولویوں کو انگریزی نہ آتی ہو, اب غیر جانبدار یہ ایک مشکل اردو کا ایک لفظ ہے جو بولنے کے لیے آپ کو اتنا منہ پھیلانا پڑتا ہے, اور میری تعلیم ہوئی ہے انگریزی میں, مجھے نیوٹرل سے بہتر کوئی ورڈ نہیں ملا. انہوں نے کہا اس نے صحابہ کو نیوٹرل کہا ہے, پاگل. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاگل نیوٹرل یہ لوگ یہ تو نہیں. اب منجی ٹھوکنا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے نیوٹرل کا مطلب پاگل سمجھ لیا. منجی ٹھوکنا پنجابی میں پرانے زمانے میں, آج بھی آپ کے پنڈی کے انٹرنل علاقوں میں آپ دیکھیں, وہ ایک بندہ آگے آواز لگاتا ہے منجی پیڑی ٹھکا لو. ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جو یہ چارپائیاں ہوتی تھی لکڑی کی, ان کی چولہیں ہل جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد.
کیونکہ وہ جہاں پہ وہ اس طریقے سے لاک لگا ہوتا تھا نا اس کا، اس کے پائے کے ساتھ، تو اس میں پھر وہ سپیسرز ڈالتے ہیں، لکڑی کی باریک باریک چیزیں ڈالتے ہیں، اس کو سپیسر ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اب پنجابی میں اسے کیا کہیں گے، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، تاکہ وہ اس کی چولہے ہلنا بند ہو جائے اور وہ سٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ پلاسٹک کی کرسیوں میں تو آپ کے بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ لکڑی کی کرسی ہوتی ہے نا، کچھ عرصے بعد چوں چوں کی آواز آنی تھی. جب چوں چوں کی آواز آئے نا تو وہ گیپ آ جاتا ہے اس کے ٹانگ میں اور وہ جو اس کا اپنی فریم ہے، تو اس میں پھر وہ سپیسر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں، گھٹیاں آپ کہہ لیں، گھٹیاں بنا بنا کے. وہ گھٹیاں جب ڈالتے ہیں نا، وہ چوں چوں کی آواز بند ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ منجی ٹھوک دی، کہ یعنی منجی کی ریپیئر ہو گئی. منجی ٹھوکنا نہ تو ولگر ہے، اس سے سافٹ مثال، اور یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ اب ہمارے مخالفین دیتے ہیں. اگلے دن ہمارے بھائی عاقب فرید صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے حافظہ اللہ تعالی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. اس میں وہ کوئی شادی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی معاشرہ جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے دوسری اور تیسری شادی کی، اگرچہ کسی بندے کو ضرورت بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں وہی دوں گا جو انجینئر صاحب دیتے ہیں، ایسے معاشرے کی منجی ٹھوکیں آپ. اب وہ بندہ جو اردو اسپیکر ہے، جسے پنجابی بھی نہیں آتی ہے، انہوں نے بھی بعد میں تحقیق کر لی کہ یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم سے ڈیبیٹ کریں. ہمیں کئی لوگوں نے کہا آپ پنجابی کیوں بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے مچھر مکھی مکڑی کی مثال بیان کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ہماری آڈینس سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی. واحد میرا پلیٹ فارم ہے جو ایک ان پڑھ بھی سن رہا ہے، ایک پڑھا لکھا بھی سن رہا ہے. کیوں؟ ہر ایک کے مطلب کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھ سے بات کریں کہ میں نے کوئی بات کی ہے قرآن و سنت کے دائرے میں یا ہماری کسی لینگویج میں، وہ اگر ولگر لفظ ہے میں توبہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ اسی طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں. اب یہ منجی ٹھوکنا تو اب محاورہ استعمال ہو رہا ہے. اب تو ہمارے کئی ایک صحافتی لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ولگر ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی غلط بات. اور کوئی مثال دیں. اچھا، اور مثال سے پہلے سر یہ جیسے آپ بالکل اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. جی. غیر اخلاقی ہونا، اگر ہم جیسے یہ کیمراز کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ یہ پگڑی اتار دیں تو کوئی یہ پروٹوکول میں تو نہیں ہم نے ڈیفائن کیا ہوا، یا میں یہ جیکٹ اتار کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو مجھ پہ کوئی دفعہ تو نہیں لگ سکتی. اسی طرح سے کچھ الفاظ کا جو استعمال ہے ممبر پہ بیٹھ کے، اس پہ میں آپ پہ کوئی دفعہ نہیں لگا سکتا یا میں یہ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن وہ غیر مناسب نہیں ہے نا. غیر مناسب تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں مان رہا. میں آپ کو قرآن کی کئی مثالیں دیتا ہوں، آپ کہیں گے غیر مناسب ہے، پھر وہ آپ ڈیفائن کریں گے غیر مناسب. یہ تو ڈکشنری بتائے گی نا غیر مناسب ہے کہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں جو آپ کہہ دیں کہ غیر مناسب ہے، وہ آپ کو لگیں گی غیر مناسب ہے، لیکن وہ غیر مناسب تو نہیں ہوں گی. ان میں بعض اوقات ایسی مثالیں بھی قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں جو عام ہماری گفتگو میں ہم سمجھیں گے شاید غیر مناسب ہے، لیکن ہم انہیں غیر مناسب نہیں سمجھتے. میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں کہ اتنی شعوری کانٹیکسٹ غلط ہو گیا. نہیں اس کی نہیں غلط اس لیے کہ اتنی شعوری گفتگو کے درمیان سرکار دیکھیں جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو اب آپ علماء کی طرح اگر لکیر پیٹیں گے. سر اگلے سوال پہ خام خواہ چیز کو آپ خام خواہ محرم کو مجرم بنانے کی کوشش تو نہ کریں. نہیں میں تو رکوں گا نہیں. آپ نے کہا بہت سی باتیں اگلی بھی میرے آرگیومنٹس کا ہرگز مطلب کوئی سچویشن کو ون کرنا نہیں ہے. نہیں سرکار آپ ون بے شک نہ کریں، لیکن الزام وہ لگائیں جو ہو. سر یہ الزام نہیں ہے. سب سے پہلے جب میں نے دیکھیں الزام نہیں چلے سوال کہہ لیں. ہاں سوال. آپ نے کہا تھا کئی ایسی باتیں ہیں، ایک تو میں نے بتا دی، اس کو تو میں نے مار دیا، وہ تو مر گیا، اب کوئی اور نکالے یا تو کہ مجھے نہیں اس وقت یاد نہیں، پھر میں آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کئی ایک باتیں ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرے میں ابھی مجھ سے جواب لے لیں. اچھا سر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ لکھا ہوا. ہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے کوئی نہیں اور تہاڈے بابے تے شاہی. کیا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں؟ اچھا عقیدہ ٹھیک ہے. ہاں عقیدہ تو دیکھیں سر، میں عقیدے کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، انداز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں جتنی خوبصورتی سے یہ لکھا ہوا ہے نا، اتنی خوبصورتی سے اس کی ادائیگی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. اس خوبصورتی سے ادائیگی نہیں ہوگی میرے بھائی. بات یہ ہے جس بات کا جو وزن ہے وہ اسی طریقے سے بیان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب غصے کی حالت میں کوئی بات کرتے تھے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ بھی بالکل درست ہے اور یہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں خود پڑھایا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بابے تشاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو جانوروں سے بدتر کہیں. میں نے رسول اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے.
मैं फिर विन कर गया हूं अपना मुकदमा। ये कहते हैं कि कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल वलीउल्लाह एक साहबी के घोड़े की कदमों की खाक के बराबर नहीं है। आपने बचपन से कहानी सुनी हुई है ना, जो ना कुरान में लिखी ना हदीस में, ये कहानी हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई, ये मिंबरों से नहीं बयान होती थी। किसी ने आप में से नहीं पूछा कि एक कलमा गो को तुम साहबी के घोड़े से बदतर समझ रहे हो, क्या जानवर इंसान से बेहतर हो सकता है? और मैं क्या कह रहा हूं, जानवर को नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबत शाही कोई नहीं, यानी नबी इस्लाम के मुकाबले पे बाबा कोई शाय नहीं है। जबकि ये लोग पता कहते थे, ये कहते थे बाबे तो जानवरों से भी बदतर है। तो मैं फिर विन कर गया। ले आओ कोई और मिसाल। अच्छा सर, उसकी मिसालों की तो शायद जरूरत नहीं है। हाँ, आप भी जरूरत खत्म हो, जरूरत तो हमारे ये है कि जैसे गामदी साहब भी खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो मेरा ख्याल गामदी साहब की गुस्से वाली वीडियोस अगर मैं आपको दिखाऊं, आप कहें ये वही गामदी साहब है, छोड़ दें। गामदी साहब के बारे में मेरी जुबान बंद रहने दें, हमारे उस्ताद हैं, हम कुछ और बोल देंगे। अच्छा सर, ग्राउंड में क्रिकेटर्स और जो प्लेयर्स होते हैं वो सजदा करते हैं, तो वो ठीक है आपकी नज़र में? इसमें कोई ये सवाल है किसी मेरी नज़र में तो किसने मुझसे किया था? जिस प्लेयर ने किया उससे तो बताएं कि भाई तेरा तो निकाह टूट गया, तेरी बैत भी टूट गई और दोबारा से मुसलमान हो, क्योंकि क्रिकेटर या तो बरेलवी होगा या देवबंदी होगा, क्योंकि हनफियों के नज़दीक बगैर वुज़ू के आप सजदा नहीं कर सकते, और बगैर वुज़ू के सजदा करना ये तौहीन है अल्लाह की, और चूंकि अल्लाह की तौहीन है लिहाजा निकाह भी टूटेगा और बैत भी टूट जाएगी और तजदीद ईमान भी करना होगा। अच्छा, रहा मसला कुरान और सुन्नत का, तो उसके लिए पहले आपको फिर अपने फिरके से ऐलान बरात करना होगा। कुरान और सुन्नत में तो आप बगैर वुज़ू के सजदे तिलावत भी कर सकते हैं, सजदा शुक्र भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि हनफी है, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखती है, उनके निकाह टूट चुके हैं, क्योंकि वो तो फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं और वो उससे हट नहीं सकते। रहा हमारा मसला तो वो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में आपकी बड़ी कोशिश है और बड़े सालों से, तो इस जेलम शहर के आप रहने वाले हैं, तो ये जितनी चीज़ें इतने